السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر نواز جمال۔ اگر بیٹا آپ خط لکھنے کا بہترین میتھڈ جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے میرا ایک لیکچر خطوط نویسی پر مشتمل ہے، اسے ضرور دیکھیں، اور اگر آپ میرے چینل سے مستفید ہوتے ہیں تو اس کو ضرور لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ دوست کے نام خط، جس میں اشیاء میں ملاوٹ پر اپنے تاثرات قلم بند کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے اوپر سوال نمبر لکھیں، اس کے بعد خطوط نویسی، اس کے بعد دوست کے نام خط اور عنوان تحریر کریں اشیاء میں ملاوٹ۔ سب سے پہلے امتحانی مرکز، اس کے بعد ڈیٹ لکھیں، کوئی بھی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد میرے پیارے دوست، اور اس کے بعد السلام علیکم۔ بازار میں آپ کے بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ آپ کافی دنوں سے بیمار ہیں اور دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ہمیشہ فاسٹ فوڈز اور بازاری کھانوں کے استعمال سے منع کرتا تھا، لیکن تم ہماری کہاں سنتے ہو۔ ان ملاوٹ زدہ چیزوں کے استعمال سے آپ نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ ہماری قوم تو بددیانتی میں حد سے تجاوز کر چکی ہے، اس لیے بازار میں ملاوٹ زدہ چیزوں کی بہتات ہے۔ ایسی قومیں جو غلط کاموں کو ترجیح دیتی ہیں، بربادی ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ بقول شاعر، جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ نیکسٹ پیراگراف میں ملاوٹ کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ ملاوٹ کرنے والوں کو صرف اپنے مفاد سے غرض ہے، ان کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں کہ ان مضر صحت اشیاء سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اپنے مفاد میں یہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں اور دن رات ناجائز طریقوں سے اپنی دولت کو بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ بھی بھول چکے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا اور ان کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ آج کل خالص اشیاء کا ملنا محال ہے۔ سبزیاں، دال، پھل، مسالہ جات، دودھ، گوشت، انڈوں غرض ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ آخر انسان کھائے تو کیا کھائے۔ ہماری قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو بھی بھول چکی ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہماری قوم تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، اس کی وجہ بھی اسلام سے دوری ہے۔ ان ظالموں کو خدا کا خوف نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ ہم جس نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ان کا لقب صادق و امین تھا۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ فوڈ اتھارٹی کو مزید فعال بنائے اور ملاوٹ کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا کا اعلان کرے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحت و سلامتی والی زندگیاں عطا کرے اور امت مسلمہ کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگیاں گزارنے کی ہدایت دے۔ اس کے بعد بیٹا والسلام، آپ کا مخلص، الف بے جیم اور آخر پہ اینڈ لائن۔ انشاءاللہ اس میتھڈ کو اپنائیں گے، خط لکھیں گے، انشاءاللہ میکسیمم نمبر آپ حاصل کر پائیں گے۔ اللہ حافظ۔